ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ میرے ساتھی جرنلسٹ اینکرز وہ بھی میرے ساتھ ہیں. یہ صحرائے سینا یا سینا پیننسولا اس کو کہتے ہیں. اس کے پیچھے ڈیزرٹ ہے اور جو اسرائیل تک یہ باؤنڈری ہے مصر کی، یہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے. آپ انیکا نثار صاحبہ اس وقت میرے ساتھ ہیں، ARY پہ شو کرتی ہیں. آپ کا ایکسٹینسو انٹریکشن ہوا ایجپشین اتھارٹی سے، ایجپشین جرنلسٹ سے، ایجپٹ کے مصر کے دفتر خارجہ کے حکام سے، فلسطین کے حوالے سے آپ کو کیا امپریشن ملا ان کی بات چیت سے؟ کب فلسطینیوں کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کب ان کو آزادی ملے گی؟ کب یہ ظلم و بربریت کم ہوگی؟ فراز صاحب، ایجپٹ کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان کا اس ٹائم پر، یعنی دونوں ایک ہی سچویشن میں ہے. اور وہ سچویشن اس لیے ایک ہے کیونکہ وہاں بھی ایک ہیلپ لیسنس ہے، لیکن احساسات بہت مجروح ہو رہے ہیں، پاکستانیوں کے بھی، ایجپشنز کے بھی. لیکن حکومتیں جو ہیں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں. ایجپٹ کی حکومت بھی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیٹک ٹائز کے ذریعے، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر جو قوانین ہیں ان کو لاگو اور نفاذ کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں. لیکن جب ایک ملک جبر پر اتر آئے، جب ایک ملک جس طرح یہاں اسرائیل ہے اور وہاں بھارت ہے، جب کوئی ملک جبر پر اتر آئے اور اس کو انسانی حقوق کی پامالی کا کوئی شرمندگی نہ ہو، جب اس کو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قوانین کو، یونائٹڈ نیشنز کے جتنے ریزولوشنز ہیں ان کو، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، سب کو رونتا ہوا آگے چلا جائے گا، تو پھر معاملات کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال اس ٹائم پر یہاں ہے. 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، اپنی جان سے چلے گئے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایفرٹس جاری ہیں، وہ پاکستان کی ایفرٹس، مصر کی ایفرٹس، عرب لیگ کی ایفرٹس. یہ ایفرٹس کب تک کوئی رنگ لائیں گی؟ ہم بالکل پیچھے صحرائے سینا کے سامنے کھڑے ہیں اور صحرائے سینا یا سینا پیننسولا کے پیچھے فلسطین ہے، رفح بارڈر ہے. یہ کامیاب تب ہوں گی پراچا صاحب، ان ٹرو سینس اینڈ ان الٹیمیٹ سینس، جب ہم اپنے پاؤں سے IMF کی اور اکنامک ڈپینڈنسی کی بیڑیاں توڑیں گے. جیسے پاکستان پہ یہ بیڑیاں ہیں ویسے ہی ایجپٹ پہ بھی یہ بیڑیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی وجہ سے ہماری اکانومی انفلوئنس ہوتی ہے، کیونکہ IMF obviously اس کے اندر سب سے زیادہ جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہیں. اس لیے ہم سب کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس ٹائم پر اسرائیل کی جارحیت کے اندر اس کو فل سپورٹ دے رہا ہے، مانیٹری اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپورٹ جو کہ ایک ایموشنل اینڈ مورل سپورٹ ہوتی ہے. وہ سپورٹ ہوتے ہوئے اسرائیل کے اندر جو جارحانہ رویہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ایک چیز میں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پر امریکہ کی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر ادھر کے انٹیلیجنٹ اور ادھر کے درد دل رکھنے والے جو بچے ہیں وہ اس ٹائم پہ آواز کھڑی کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہر قسم کی جو وہاں سے پولیس کی جارحیت ہے اس کو بھی فیس کرنے کو تیار ہیں. یہاں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. امید کی کرن ضرور ہے، اور امید تو کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی.